السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے پاس حضرت خواجہ غریب نواز کی پیدائش سے لے کر ہندوستان میں روحانی سلطنت تک کا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی پیدائش 537 ہجری میں بلوچستان کے شہر سنجر میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک معزز متقی اور اہل علم گھرانے سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ سے ملتا ہے، اسی لیے آپ کو حسنی یا حسینی سید کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا جو نسل ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ان سے ان کا نسل ملتا ہے، اس لیے ان کو حسنی یا حسینی سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت خواجہ غیاث الدین نہایت پرہیزگار، زاہد اور حلال رزق کمانے والے تھے، جبکہ آپ کی والدہ بی بی ماہ نور رحمت اللہ عبادت گزار، صابرہ اور اللہ والی خاتون تھی۔ بچپن اور ابتدائی حالات۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا بچپن سادگی، پاکیزگی اور خاموشی سے گزرا۔ بچپن سے ہی تنہائی پسند تھے، دنیاوی کھیل کود سے دور رہتے تھے، عبادت اور غور و فکر میں دل لگاتے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ غیر معمولی نور رکھتا ہے۔ یتیمی اور صبر کی آزمائش۔ ابھی آپ کم عمر ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس غم کے باوجود آپ نے صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ والد کی وفات کے بعد ایک چھوٹا سا باغ اور ایک چکی وراثت میں ملی۔ آپ خود محنت کرتے، چکی چلاتے اور حلال رزق کماتے۔ باغ میں آنے والا درویش اور زندگی کا انقلاب۔ ایک دن باغ میں حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ نامی اللہ والے درویش تشریف لائے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ نے ادب سے انگور پیش کیا۔ درویش نے انگور کھا کر کچھ چبایا ہوا لقمہ خواجہ صاحب رحمت اللہ کو عطا کیا۔ جیسے ہی وہ لقمہ منہ میں گیا، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، آنکھوں سے دنیا کی حقیقت کھل گئی، اللہ کی محبت دل میں جاگ اٹھی۔ یہی لمحہ تھا جب آپ نے دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ علم کی تلاش اور سفر۔ آپ نے ساری جائیداد اللہ کے راہ میں دے دی، علم کی تلاش میں سفر شروع کیا۔ آپ نے سمرقند، بخارا، نیشاپور جیسے عظیم علمی مراکز میں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ سے بیعت۔ نیشاپور میں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ سے ہوئی۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ نے سخت مجاہدات کروائے، برسوں خدمت لی، نفس کو توڑا، پھر ایک دن فرمایا، معین الدین تم اس قابل ہو گئے ہو۔ حرمین شریفین کی حاضری اور بشارت۔ مرشد کے ساتھ مکہ مکرمہ، مدینہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ مدینہ شریف میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن مراقبہ کیا۔ یہاں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی، اے معین الدین تم میرے دین کے مددگار ہو۔ ہندوستان جانے کا حکم۔ مرشد کامل نے فرمایا، ہندوستان جاؤ، وہاں اندھیرا ہے، تمہیں وہاں چراغ جلانا ہے۔ یوں آپ نے افغانستان، لاہور، دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف کا رخ کر لیا۔ اجمیر میں آمد اور ابتدائی مشکلات۔ اس وقت اجمیر پر راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ ابتدا میں سخت مخالفت ہوئی، پانی بند کیا گیا، بہت ستایا گیا، مگر خواجہ صاحب رحمت اللہ نے صبر، دعا، اخلاق کا دامن نہ چھوڑا۔ روحانی کرامات اور دلوں کی فتح۔ اللہ کے فضل سے اندھے بینا ہوئے، بیمار شفا یاب ہوئے، دشمن دوست بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں،
محبت سے دل جیتے جاتے ہیں، تلوار سے نہیں۔ ہندوستان میں روحانی راج، کچھ ہی عرصے میں ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہندو مسلمان سب آپ کے در پر آنے لگے اور آپ غریبوں کے غریب نواز بن گئے۔ آپ کا پیغام تھا محبت، رواداری، انسانیت، یوں بغیر تخت بغیر تاج کے۔ آپ نے ہندوستان کے دلوں پر راج کیا۔ وصال، حضرت خواجہ غریب نواز کا وصال 6 رجب 633 ہجری اجمیر شریف میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار محبت، امن، ایمان کا مرکز ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا کچھ قصہ میں آپ کے سامنے، کچھ واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے اور آگے پیش کروں گی۔ اجمیر میں پانی بند ہونے کا واقعہ۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر شریف تشریف لائے تو راجہ پرتھوی راج کے کارندوں نے آپ پر پابندیاں لگائیں، کنویں سے پانی بھرنے سے روک دیا، لوگ پیاسے ہو گئے، مگر خواجہ غریب نواز صاحب نے صبر کیا۔ آپ نے فرمایا، ہم لڑنے نہیں دل جیتنے آئے ہیں۔ پھر آپ نے ایک سوکھے کنویں کے پاس دعا فرمائی، اللہ کے حکم سے کنواں پانی سے بھر گیا، پورا شہر سیراب ہو گیا۔ یہ کرامات دیکھ کر کئی لوگ ایمان لائے۔ جادوگروں کا مقابلہ، روحانی فتح۔ راجہ پرتھوی راج نے کئی جادوگر اور جوگی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے مقابلے میں بھیجے۔ انہوں نے آگ کے الاؤ جلائے، سانپ چھوڑے، جادو کیا، مگر خواجہ صاحب نے صرف یا اللہ کہا اور سب باطل تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے آگے ہر باطل مٹ جاتا ہے۔ غریبوں سے محبت، غریب نواز کیوں کہلائے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ خود فاقے میں رہتے مگر سائل کو خالی نہ لوٹاتے۔ ایک مرتبہ ایک بھوکی ماں اپنے بچوں کو لے کر آئی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس۔ صاحب کے پاس خود کچھ نہ تھا۔ آپ نے دعا کی، فوراً غیب سے کھانا آیا۔ اسی لیے لوگ کہنے لگے، یہ اللہ کے ولی نہیں، غریبوں کے باپ ہیں۔ ہندوستان سے حسن سلوک کا واقعہ۔ ایک ہندو سردار آپ سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ مجبور ہو کر وہ خواجہ غریب نواز کے پاس آیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوا نہیں صرف دعا دی، بچہ شفا یاب ہو گیا۔ وہ سردار رو پڑا اور بولا، آپ نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی خانقاہ کا نظام۔ آپ کی خانقاہ میں ذات، مذہب، رنگ کی کوئی قید نہ تھی۔ سب ایک دسترخوان پر بیٹھتے۔ آپ فرماتے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ یہی وجہ تھی اسلام دلوں میں اترا، تلوار کے بغیر پھیلا۔ چند مشہور اقوال زریں، جو اللہ کو پالے وہ سب کو پالتا ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ محبت وہ دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ جو مخلوق سے محبت کرے وہی خالق تک پہنچتا ہے۔ عبادت اور مجاہد۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ رات بھر عبادت کرتے، دن کو مخلوق کی خدمت۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، میری نیند غریبوں کی دعاؤں میں ہے۔ آخری ایام اور وصیت۔ وصال سے پہلے آپ نے فرمایا، کسی کا دل نہ توڑنا، یہی میرا پیغام ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو صبر، محبت، خدمت کی وصیت فرمائی۔ روحانی سلطنت آج تک جاری ہے۔ آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری اجمیر شریف میں ہوا، مگر آج بھی کروڑوں دلوں پر راج ہے۔ آج بھی دربار پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آتے ہیں۔ یہی ہے خواجہ غریب نواز کا ہندوستان پر راج۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ سمجھے، میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی کم وقت میں ان کی پوری زندگی کی داستان، ان کی پوری زندگی کا واقعہ بتا دی ہوں، جو ایک دم خاص تھے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو اسی طرح کے اور کسی ولی یا نبی یا صحابی کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے ان کے بارے میں وضاحت کروں گی۔ اللہ حافظ۔